دوسرا سوال اس نے حضرت یہ کیا کہ اس نے کہا کہ آپ جو ہے بچیوں کو جو ہے پردے کے علاوہ باہر نہیں چھوڑتے، بچوں کو حیا کی وجہ سے، اور آپ کے رسول کی تعلیمات ہیں کہ بچی لڑکی باہر نکلتی ہے تو وہ درمیان راستہ لے کر نہ چلے، سائڈ لے کر چلے. تو آپ اپنی بچیوں کو یہ جو مسائل ہیں منسٹریل پیریڈس کے یا اس کے علاوہ دوسرے مجامعت کے مسائل ہیں وہ سارے پڑھاتے ہیں فقہ کے انداز میں، اور آپ پڑھاتے ہیں، اور ہم اپنی بچیوں کو یہ چیزیں نہیں پڑھاتے، اور ہم اپنی بچیوں کو چھوڑ دیتے ہیں بچپن سے ہی، بھائی نکلو زمانے کو دیکھو، خود دیکھو. آپ اپنی بچیوں کو بند کر کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم ان کو چھوڑتے ہیں، وہ خود دیکھتی ہیں اور وہ خود منہ دیتی ہیں. اس کے لفظ یہ تھا. اور ہمیں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ ایک لڑکی کو بند کر کے اس کو جو ہے اندر ایک اس میں بند کر کے پھر آپ 20 سال کی عمر میں اس کی ایک 40 سال کے لڑکے سے شادی کراؤ، اور پھر وہ جا کے اس کا وہ جو ہے اس کے ساتھ مجامعت کرے. تو اس بیچاری کو کیا پتہ کہ کیا اس سے پہلے کہ کیا پتہ. میں نے کہا ہمارے ہاں اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہمیں آپ صحابہ اس پر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا بھی سکھایا ہے، تو ہمارے ہاں تو تعلیم دی جاتی ہے. تو اس نے کہا مطلب پھر ہم اگر کریں تو غلط، اور آپ اگر اس کی تعلیم دیں اور کھول کے پڑھائیں تو صحیح. یہ دہریہ میرے خیال میں کوئی بدھو قسم کا دہریہ ہے. ہاں کوئی ہوتے ہیں نا الچٹو من الڈگر، ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے. حضرت سوال یہ ہے کہ پردے کرانے پہ اس کو اگر اعتراض ہے تو پردہ اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. سوال یہ ہے، میں پوچھتا ہوں یہ سیکس کے زیادہ معاملات ہمارے معاشرے میں ہے یا ویسٹ میں ہے؟ وہاں تو پردے کا ماحول نہیں ہے، آپ بچا کے دکھاؤ. ہم نے ماحول دکھایا ہوا ہے تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہے. اگر اس کی 100% اجازت دے دی جائے کہ عورت پردے میں نہ ہو، باہر آئے، تو زنا کے دروازے کھل جائیں گے، نسب اور نسل تباہ ہو جائے گی. پتہ نہیں چلے گا اس کا والد کون ہے، کچھ نہیں پتہ ہوگا. حضرت امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کا واقعہ سناتا ہوں، یہ جواب مل جائے گا. ان کو ایک شخص نے آ کر کہا کہ حضرت نہ کمتر ہے نہ حاوی ہے، عورت کا حق مساوی ہے. ٹھیک ہو گیا. حالانکہ مساوی نہیں ہے، میں کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں، کئی لحاظ سے توڑ کے رکھ سکتا ہوں، بس میں تھوڑا حیا کر رہا ہوں. حیا کرنا چاہیے بھی ہم لوگوں کو. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا عورت اور مرد برابر باہر نکلیں، باہر چلیں، یہ 2 پہیے ہیں. اب وہ گاڑی کے 2 پہیے بنا رہا تھا، حالانکہ ہم سائیکل کے 2 پہیے سمجھتے ہیں، ایک آگے ایک پیچھے. تو حضرت نے فرمایا پھر انہوں نے کہا گناہ کے دروازے کھولیں گے. نہیں حضرت، اپنی آنکھوں کو پاک رکھیں، اپنی نیتوں کو صاف رکھیں، بہن سمجھیں، یہ سمجھیں، وہ سمجھیں. آج کل کہتے ہیں یہ تو میری بہن کی طرح ہے. میں نے کہا یہی پیار اپنی بہن سے کر لینا، یہ 2 آئی لو یو کے میسج اسے بھیج دے جو تجھے اپنی بہن کی طرح نظر آتی ہے. تو ہاں کہتی ہے اللہ کی قسم میری بہن کی طرح ہے، میں تو بہن والا پیار، بہن بھائی والا پیار ہے. تو اپنی بہن سے بول چال باندھ ہے اور فیس بک پہ 5000 بہنیں بنائی ہوئی ہیں. ایسے دماغ خراب ہے ان لوگوں کا نا. تو میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری کا واقعہ سنا دو. میں نے اس کو یہ سنایا. میں نے کہا حضرت طاولہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اوے مرد عورت کے معاملے بعد میں طے کریں گے، یہ لے ایک آنا اور جا نیچے سے ایک لیمو لے آ. وہ گیا بھاگتا بھاگتا لیمو لے کر آیا. حضرت بخاری نے لیمو کاٹا، لیمو کاٹ کے اس کے اوپر بڑے مزے سے نمک چھڑکا، نمک لگایا اور یوں اس کے سامنے کیا، اور یہ کر رہا ہے نا سی اس کو دیکھ کے. حضرت نے آرام سے مزے سے چوسنا شروع کر دیا، یہ بھی اور یہ بھی، یہ یوں کر رہا ہے، سی کر رہا ہے. تو حضرت نے آرام سے پورا لیمو چوس لیا. کہا بھائی سنا. اس نے کہا حضرت بندہ دوسرے کو سلا بھی تو مار دیتا ہے، کوئی چکھنے کی بات تو آپ کرتے. کہا کیوں؟ کہا میرے منہ میں پانی آ رہا تھا. کہا تیرے منہ میں کیوں آ رہا تھا؟ لیمو میرا، پیسے میرے، کاٹا میں نے، نمک میں نے لگایا، کھایا میں نے، تیرے منہ میں پانی کیوں؟ انہوں نے کہا لیمو سامنے کھاؤ گے تو پانی تو آئے گا منہ میں. انہوں نے کہا عورت گھر سے باہر نکلے گی یوں بے پردہ تو زنا کے دروازے بھی کھلیں گے. تو چاچا تجھے وہاں سمجھ آتا ہے، یہاں نہیں آتا. تو بھائی اسی لیے ہم پردے والی بات کرتے ہیں. نمبر 2، پردہ ہمیشہ خاص چیز پہ ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کل کوئی کہے میں وہ کیلا کھاؤں گا جو بغیر پردے کے پیدا ہو، چھلکے کے بغیر پیدا ہو، وہ کھائے گا؟ چھلکا چھیل کے یوں کیلے بانٹیں، 1 گھنٹے بعد اس کی شکل دیکھ لو. مالٹے کو چھیل لو، آم کو چھیل لو، سیب کو چھیل لو اور اس کی شکل دیکھو. ٹھیک ہو گیا؟ تو جو جب تک پردے میں وہ کتنا زبردست معاملہ ہے. تو خاتون کا معاملہ تو اس سے بہت بڑھ کے ہے. روید بالقواریر، حدیث پاک میں آیا ہے انجشا، ان کے ساتھ معاملہ نرمی کا کر. یہ تو شیشے ہیں، شیشے آپ گینے ہیں، ٹوٹ گئے تو درار پڑ جائے گی.
تو بھائی ہم نے بھی عزتوں کو محفوظ کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے, اور اس محفوظیت کی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں فادر نیم لکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, مدر نیم والے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں بڑا صاف ستھرا معاشرہ ہے, اس لیے پردے میں رکھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی بچی کو باہر بھیج دیتے ہیں, جو تو جا جس کو منہ لگا اور فلاں کر, میرے خیال میں یہ بات میں اس کو عقل کے معاملے میں تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہوں. کیوں؟ اسے کو تو ایک پیٹرول پمپ لگا اور اوپر لکھ دے انصاف سے پیٹرول ڈالنا اور پیسے یہاں رکھ دینا, اس پہ کوئی چوکیدار نہ بٹھاؤ. ایسا پیٹرول پمپ بنائے گا وہ؟ کیوں؟ لوگ آئیں گے اپنی طرح پیٹرول ڈالیں گے, 2 لیٹر کے پیسے, 1 لیٹر کے پیسے, ٹینکی فل کے پیسے ڈالیں گے. ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ ڈالے گا, اور پیسے جیسے گئے پتلی گلی سے جا کے لے آ, پیسے تیل لینے گئے ہیں, اب تجھے نہیں ملیں گے. کیوں؟ تو پیٹرول پمپ کی حفاظت کے لیے بندے بٹھائے دیتا ہے, اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی حفاظت نہیں کرتا, اس کو باہر پھینک دیتا ہے. تو اس کا معنی ہے تیرا کام سیکس فری ایجوکیشن ہے, سیکس فری کرنا ہے. تیرے ہاں کوئی معاشرہ اور عورت کے حقوق کی بات نہیں ہے. تو اپنے مال کی حفاظت تو کرتے, اپنی عزت کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ تو دکان بنا یوں چھوڑ کے چلا جا, تو اس کی تو پہرہ داری کرتا ہے. اپنے پیسے یوں رکھ کے چلا جا, اس کو تو گن کے الذی جمع مالوں عددا, تیرا سارا کام وہاں بیٹھا ہوا ہے, ہاں, اور یوں تو گن کے 2-4 اپنے پاس رکھتا ہے. تو ان کی عزت اپنی بچوں کیوں نہیں کرتا؟ یہ معاملات کیوں ہیں بھائی؟ تو اس کو تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے. یہ وہ طبقہ ہے جو وائف شیئرنگ والا ہے. میں کہاں تک ان کی غلاظت کو آپ کے سامنے بیان کروں, یہ بہت عجیب معاملہ ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.